سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک رکھو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو چھوڑ دو دستور کے مطابق، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور مت روک کے رکھو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا، وما انزل علیکم، اور خاص طور پہ جو اس نے تم پہ نازل کیا، من الکتاب والحکمہ، کتاب اور سنت میں سے، یعظکم بہ، وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سلسلہ احکامات میں 28ویں حکم کو بیان فرمایا ہے، اور یہ 28واں حکم عورت کی عدت کے متعلق ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر پسندیدہ بات یہ ہے کہ اگر خامند اور بیوی کا نباہ نہ ہو سکے تو ایک طلاق دی جائے، بس ایک سے زیادہ طلاق نہ دی جائے۔ ہمارے پاکستان کے قانون آئلی قوانین جو ہے، اس میں بہت ساری کمیاں ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے چیزیں۔ ایک تو عدت ہم نے قرآن و سنت کی چھوڑ کر بس 90 دن رکھ دیے، 90 دن پورے کرنے، اس میں کوئی تفصیل نہیں کہ عورت پریگننٹ ہے نہیں ہے، مطلقہ ہے، بائنہ ہے، رجعی ہے، کون سی ہے، بس ہر ایک کے لیے 90 دن۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں طلاق بھی ہم لازمی قرار دیتے ہیں کہ 3 ہی ہوں، 3 دی جائیں، ایک مہینے کے بعد دی جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدت گزاری جائے، جبکہ اسلام کے اندر
بامر مجبوری بہت زیادہ مشکل حالات میں بھی پسندیدہ ہے تو وہ صرف یہ کہ ایک ہی دی جائے اور اس کے بعد عدت گزارنے دی جائے۔ ایک کے بعد جب وہ عدت گزارے گی تو دوران عدت بھی خاوند کو بیوی کو سوچ و بچار کا پورا موقع ملے گا اور بغیر کسی نکاح کے وہ رجوع اور صلح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک کے بعد پھر ایک دے دی، اس کے بعد پھر ایک دے دی تو یہ 3 ہو گئیں، اور 3 کے بعد پھر صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے شریعت پسند یہ کرتی ہے کہ ایک طلاق دی جائے، اس میں اگر عدت گزر جائے گی، صلح نہیں ہوگی، رجوع نہیں ہوگا تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ بیوی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، خاوند اپنی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی زندگی کے کسی موڑ پر جا کر پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، صلح کرنا چاہیں تو نکاح کے ساتھ صلح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن 3 کے بعد تو گزشتہ آیات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ سوائے حلالہ شرعیہ کے صلح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن عرب کے معاشرے میں ایک کام یہ بھی ہوتا تھا کہ جب عورت کو طلاق دیتے، اس کی عدت پوری ہونے والی ہوتی تو عدت کے پورا ہونے سے ذرا پہلے خاوند رجوع کر لیتا کہ میں نے اپنی طلاق واپس لے لی اور میں صلح کرتا ہوں۔ جب پھر دوبارہ کوئی موقع آیا پھر طلاق دے دی، پھر عدت پوری ہونے لگی پھر صلح کر دی، اور ایسا کئی بار ہوتا، کئی بار۔ اللہ پاک نے اس کے لیے حد بندی کرتے ہوئے فرمایا اذا طلقتم النساء فبلغن، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ پہنچ جائیں اجلہن، اپنی عدت کی مدت کو، ان کی عدت مکمل ہونے والی ہو، تو فرمایا فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف۔ اب 2 حکم ہیں، یا تو عورت کو روک لو اور یہ روکنا بھی دستور کے مطابق ہو، یا پھر اس کو چھوڑ دو اور یہ چھوڑنا بھی دستور کے مطابق ہو۔ روکنا دستور کے مطابق کیا ہے، اس کی وضاحت آیت کے اگلے حصے میں خود فرما دی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرتے رہو۔ یعنی خاوند اس لیے روکے کہ چلو مجھے رجوع کا حق ہے ہی، لہذا میں رجوع کر لیتا ہوں، پھر ستاؤں گا اس کو، پھر تنگ کروں گا، پھر اس کو طلاق دے دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ کام تم نہ کرو، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والا خود اپنے ظلم کا بدلہ ضرور چکھتا ہے، لہذا اس سے بچو۔ اور اگر تم اس کو بسا نہیں سکتے، آباد نہیں کر سکتے، رکھ نہیں سکتے، مزاج نہیں ملتے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ سرحوہن بمعروف، پھر دستور کے مطابق اس کو چھوڑ دو۔ عدت گزر جائے، اس کو کوئی تحفہ تحائف دے کر گھر سے رخصت کر دو، الزام نہ لگاؤ، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس کے مال پہ قبضہ نہ کرو، جو اس کا حق ہے وہ اس کو دے دو، بلکہ اس سے بڑھ کر دے دو، اور اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دے دو۔ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو لوگ اس کے پوچھنے لگے کہ بھئی کیا وجہ ہوئی، کیوں طلاق دے دی، کیوں اس کو طلاق دے دی؟ اس نے کہا کہ ابھی وہ میری عدت میں ہے، میری بیوی ہے، جب تک عدت کے اندر ہے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد پھر کوئی آیا کہ جی کیا وجہ بنی، کیوں طلاق دے دی؟ تو کہنے لگے عجیب آدمی ہو، جب تک وہ میری بیوی تھی میں نے تب اس کی کوئی برائی نہیں کی، اب تو وہ اجنبی ہو گئی ہے، اب میں اس کی برائی کر کے گناہ کیوں ذمہ لوں، لہذا میں اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات بن جائے تو ناکردہ گناہ بھی عورت کے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں
اس کو بیچاری کو ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ آگے بھی کہیں نکاح کرنے جوگی نہیں رہتی۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں یہ طلاق ایک بہت خطرناک چیز بن چکی ہوئی ہے، اور عورت ظلم سہتی رہتی ہے طلاق کے داغ سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر روکنا ہے تو بھی اصول کے مطابق رکھو، چھوڑنا ہے تو بھی اچھے اور خوبصورت انداز سے اس کو رہا کر دو تاکہ وہ دوسری جگہ جا کے شادی کر لے۔ لیکن فرمایا اگر تم اس پہ ظلم کرو گے تو یاد رکھنا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس ظلم کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ جب معاشرے میں ایک ریت چل جاتی ہے، ایک ظالمانہ طریقہ چل جاتا ہے، تو پھر اس طریقے کی لپیٹ میں ہر ظالم آتا ہے جو کسی کی بچیوں کو ستاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی بچیاں ستائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے کہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، لہذا دستور کے مطابق رکھو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہِ ہُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانا یہ ہے کہ کچھ لوگ طلاق دے دیتے اور پھر کہتے جی ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ کوئی آدمی کسی غلام کو آزاد کر دیتا، پھر اس کو اپنا غلام بنا لیتا اور کہتا جی میں نے تو مذاق کیا تھا۔ بیوی سے رجوع کر لیتا، صلح کر لیتا اور پھر کہتا جی میں نے تو مذاق کیا تھا۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، ان کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تو حقیقت ہی ہے، مذاق میں بھی کرے گا تو وہ بھی حقیقت ہی ہوگی۔ اور ایک جگہ فرمایا وہ تین چیزیں نکاح، طلاق اور صلح کرنا۔ آدمی اگر مذاق میں بھی نکاح کرے گا تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مذاق میں بھی طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مذاق میں صلح کرے گا تو صلح ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں تیسری چیز غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر مذاق میں بھی غلام کو آزاد کرے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ لہذا اللہ پاک فرماتے میری آیتوں کو کھلونا نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ۔ دین ہی ملا ہے تمہیں کھیل کود کرنے کے لیے۔ اب ڈراموں کے اندر بعض اوقات حقیقت میں میاں بیوی ہوتے ہیں اور ڈرامے کے سین میں طلاق دیتے ہیں، وہ طلاق حقیقت میں بھی واقع ہو جاتی۔ کوئی ڈرامے کے اندر باقاعدہ نکاح کر لیتے ہیں تو وہ سین نکاح کا دکھا کر وہ حقیقت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ پاک فرماتے میری آیتوں کو کھیل تماشا مذاق نہ بناؤ، اور وہ وقت یاد کرو اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذرا یاد کرو اللہ نے تم پر کتنی بڑی نعمت کی ہے۔ قرآن دیا ہے تمہیں، وما انزل علیکم من الکتاب، اللہ نے اپنی کتاب تم پر نازل کی، والحکمہ، اور حکمت تمہیں دی۔ حکمت کا معنی دانائی کی باتیں، اور اس سے مراد علماء نے لکھا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی، اور ان نعمتوں کے ذریعے یعظکم بہ، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، تمہیں خوشخبریاں سناتا ہے۔ اس کے باوجود تم اللہ کی آیتوں کو کھیل تماشا اور مذاق بناتے ہو۔ اللہ کے احکامات کو تم نے یہ مذاق سمجھا ہوا ہے کہ جب مرضی کر لیں، جب مرضی اس کو واپس لے لیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کریم میرے عزیز دوستو کتنا خوبصورت قانون کا ایک اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم ضابطہ دیا ہے کہ جس میں تربیت بھی اللہ پاک کرتے، صرف آرڈر نہیں دے دیتے
جیسے دنیا کے قانون ہوتے ہیں کہ بس آرڈر دے دیا، کوئی مانے نہ مانے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک انتہائی مربیانہ طریقے سے، مشفقانہ طریقے سے اپنے احکامات پہ عمل پیرا ہونے والوں کو عظمت بھی بتائی ہے۔ میرے احکامات پہ عمل کرو گے تو تمہیں عظمت ملے گی، عزت ملے گی، راحت ملے گی۔ نہیں عمل کرو گے تو یاد رکھو، فرمایا اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا والے تو کہتے ہیں خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو اور خبردار رہو، ہر چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا اس کو سامنے رکھ کے اپنے گھریلو معاملات گزارو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گھر میں جو مرضی کروں کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہو؟ بیوی خاوند کے ساتھ خیانت کرے اللہ سے چھپ نہیں سکتی، خاوند بیوی کے ساتھ ظلم کرے اللہ سے چھپ نہیں سکتا، تو اللہ کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارو۔ تو میرے عزیز دوستو، آج اگر گھریلو معاملات میں ہم سب، خاوند بھی، بیویاں بھی، بچے بھی، ماں باپ بھی، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے چلے تو گھروں کے لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ ربنا تقبل منا